کوئی الگ جماعت نہیں ہے، بلکہ وہابیوں کی جو جماعت ہے، دیوبندیوں کے جو خیالات اور عقائد ہیں، اسی کی ترجمانی اور اسی کو پھیلانے والی جماعت تبلیغی جماعت۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پہلے امت میں پیدا ہونے والی فرقہ بندی کی نشاندہی فرمائی۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستفترق امتی علی 73 ملتا كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی۔ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ میری امت یعنی جو میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو امت محمدیہ میں شمار کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو نبی کی امت بتاتے ہیں، وہ 73 فرقوں میں بٹیں گے۔ 72 فرقہ جہنمی ہوگا اور 1 فرقہ جنتی ہوگا۔ پتا چلا کہ 1 اور 72 کا مقابلہ ہے، ایک طرف 1 ہے اور اس کے مقابلے میں 72 ہے۔ اسی لیے ہندوستان میں جہاں کہیں مناظرہ ہوتا ہے تو ایک اسٹیج پر صرف 1 فرقہ نظر آتا ہے اور دوسرے اسٹیج پر 72 فرقہ نظر آتا ہے۔ دیوبندی، غیر مقلد، قادیانی، مودودی، الیاسی، چکرالوی، شمانیاتی، سب کے سب ایک اسٹیج پر جمع ہو جاتے ہیں۔ گویا ہر ایک کا مقابلہ اہل سنت سے ہے۔ ایک اسٹیج پر صرف اہل سنت جو صحابہ کے عقیدے کی ترجمانی کرنے والے ہیں، اور دوسرے اسٹیج پر وہ 72 فرقہ ہے جو صحابہ کے راستے سے بھٹک چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقہ جہنمی ہوگا، 1 فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ 73 فرقوں میں جب 1 ہی فرقہ جنتی ہوگا تو کیسے ہم پہچانیں گے کہ کون جنتی؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن زیادہ پڑھے سمجھ لینا کہ وہ جنتی ہے، جو نمازیں زیادہ پڑھے سمجھ لینا وہ جنتی ہے، جو بڑی بڑی داڑھی رکھے سمجھ لینا وہ جنتی ہے، جو بڑی بڑی مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں سمجھ لینا وہ جنتی ہے، جو تبلیغی نصاب اور تقویت الایمان لے کر نگر نگر ڈگر ڈگر گھومے وہ جنتی ہے۔ نبی نے جنتی فرقے کی یہ پہچان نہیں بتائی، نبی نے یہ پہچان بتائی، من علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہو، میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنتی ہے، جو میرے طریقے سے الگ ہو، صحابہ کے طریقے سے الگ ہو وہ جہنمی ہے۔ نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں اور صحابہ کو جماعت کہتے ہیں، اور دونوں کو جوڑ تو اہل سنت والجماعت بنتا ہے۔ پتہ چلا جو اہل سنت والجماعت کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جو اہل سنت سے الگ ہوگا وہ جہنمی ہوگا، چاہے وہ اپنا نام اہل قرآن رکھے، چاہے وہ اپنا نام اہل حدیث رکھے، چاہے وہ اپنا نام تبلیغی جماعت رکھے، چاہے وہ اپنا نام غیر مقلد اور اہل حدیث رکھے، چاہے وہ اپنا نام اصحاب الحدیث والتوحید رکھے، چاہے وہ اپنا نام جماعت اسلامی رکھے۔ خوبصورت لیبل لگا لینے سے کوئی جماعت حق پر نہیں ہو سکتی ہے۔ حق پر وہی جماعت ہوگی جو نبی کی سنت پر چلے اور صحابہ کے طریقے۔ آپ بتائیے صحابہ کے راستے پر کون سی جماعت چل رہی ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کے عقائد کو دیکھا جائے اور صحابہ کے مسائل کو دیکھا جائے۔ جو عقائد و مسائل میں صحابہ سے متفق ہوں وہ صحابہ کے راستے پر ہے، اور جو ان عقائد اور نظریات سے ہٹے ہوئے ہیں، لاکھ نمازیں پڑھے روزہ رکھیں لیکن وہ صحابہ کے راستے پر نہیں۔ صحابہ نبی کے غیب پر ایمان رکھتے تھے
اور یہ غیب کے منکر ہیں۔ صحابہ نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے اور یہ وسیلے کے منکر ہیں۔ صحابہ دنیا اور آخرت میں نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتے تھے اور یہ شفاعت کے منکر ہیں۔ صحابہ زیارت قبور کو جاتے تھے، یہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ صحابہ ایصال ثواب کرتے تھے، یہ ایصال ثواب کے منکر ہیں۔ صحابہ دور و نزدیک سے یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے اور یہ یا رسول اللہ کہنے کو شرک اور بدعت بتاتے ہیں۔ جو صحابہ کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے، اس راستے سے مکمل طور پر یہ ہٹے ہوئے ہیں اور نبی نے فرما دیا ہے کہ جنتی فرقہ وہی ہے جو صحابہ کے راستے پر ہو، جو صحابہ کے راستے پر نہیں ہے وہ جنتی فرقہ نہیں ہو۔ ان سے دور رہنا، ان سے الگ رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گمراہ کر دیں اور تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں۔ نبی نے ان کی پہچان بھی بتا دی، یہ نمازیں بہت پڑھیں گے، روزہ بہت رکھیں گے، قرآن کی تلاوت بہت کریں گے، اچھے اچھے کام بہت کریں گے، یہ اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیر سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے مختصر سمجھو گے، اپنے اعمال صالحہ کو ان کے اعمال کے سامنے ہلکا سمجھو گے۔ تو فَقِرُونَ صَلَاتَكُمْ عِنْدَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ عِنْدَ صِيَامِهِمْ وَأَعْمَالَكُمْ عِنْدَ أَعْمَالِهِمْ يَتْلُونَ الْقُرْآنَ وَلَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ۔ یہ قرآن کی تلاوت کریں گے مگر تلاوت ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گی۔ وَيَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ بات پر رسول پاک کی حدیثیں پیش کریں گے۔ تو کیا نماز پڑھنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ روزہ رکھنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ مسجد اور مدرسہ بنانے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ دین سے ایسے ہی باہر ہوں گے جیسے تیر کمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ نبی نے ان کی پہچان بتائی، سیماہم التحلیق ومشمر العذر، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ سر کھول چلوائیں گے اور پاجامہ بہت اونچا پڑے۔ اب آپ بتائیے یہ ساری علامتیں کس میں پائی جا رہی ہیں؟ یہ ساری نشانیاں کس میں پائی جا رہی ہیں؟ بڑے بڑے مدارس کون بنوا رہا؟ بڑی بڑی مسجدیں کون بنوا رہا؟ کون سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے انہی چیزوں کو پہچان بتا دی جن چیزوں کو یہ اپنی کامیابی کی علامت قرار دیتے ہیں کہ ہم میں قاری زیادہ پائے جاتے ہیں، ہم میں مدرسے زیادہ پائے جاتے ہیں، ہم میں مسجدیں زیادہ پائی جاتی ہیں، ہم میں تلاوت زیادہ پائی جاتی ہے، ہم اچھے اچھے کام زیادہ کرتے ہیں۔ نبی نے یہی تو فرمایا تھا کہ یہ نمازیں بہت پڑھیں گے، روزہ بہت رکھیں گے، قرآن کی تلاوت بہت کریں گے، اچھے اچھے کام بہت کریں گے، مگر ان چیزوں کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوں گے، یہ دین سے ایسے ہی باہر ہوں گے جیسے تیر کمان سے باہر۔ یہ ساری علامتیں اور یہ ساری نشانیاں انہی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس لیے بہت سے نادان کم پڑھے لکھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز روزہ کی تحریک ہے، اس لیے اس جماعت کے ساتھ چلا جائے، اس جماعت کے ساتھ سفر کیا جائے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی دھوکے باز ایسا نہیں ہے جو بتا کر کے دھوکہ دے۔ کوئی کسی کے پاس جائے اور یہ کہے کہ میں آپ کو دھوکہ دینے کے لیے آیا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا کے جتنے چیٹر، جتنے چاپٹر اور جتنے دھوکے باز ہیں، سب آپ کے پاس جائیں گے تو بڑی نرمی سے بات کریں گے، بڑی محبت سے بات کریں گے، بڑی ہمدردی سے بات کریں گے، اور جب آپ کو اعتماد ہو جائے گا تو پھر آپ کو ٹھگیں گے اور چلے جائیں گے۔ جو آپ کو زہر پلانا چاہتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں تم کو زہر پلانے کے لیے آیا ہوں، یہ زہر ہے، اس کو پی لو اور موت کی نیند سو جاؤ۔ جتنے زہر پلانے والے ہیں وہ سب بڑی محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، بڑی ہمدردی کی باتیں کریں گے اور میٹھے میٹھے شہد میں زہر ڈال کر کے بڑی محبت کے ساتھ آپ کو زہر پلا کر موت کی نیند سلا دیں گے۔ دنیا کا کوئی بھی زہر پلانے والا، دنیا
دھوکے باز بتا کر دھوکہ نہیں دیتا ہے، بلکہ آدمی دھوکہ دیتا ہے دھوکے میں رکھ کر کے۔ وہی حال تبلیغی جماعت کا ہے، اور صرف تبلیغی جماعت کا نہیں، 1400 سال میں جتنی باقی جماعتیں پیدا ہوئی سب نے اپنا اچھا نام رکھا۔ اہل قرآن جنہوں نے قرآن ہی کا انکار کر دیا، انہوں نے اپنا نام منکر قرآن نہیں رکھا، اپنا نام اہل قرآن رکھا۔ اور جنہوں نے حدیث رسول کا انکار کر دیا، انہوں نے اپنا نام منکر حدیث نہیں، اہل حدیث رکھا۔ اور جنہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، انہوں نے اپنا نام اصحاب الحدیث والتوحید رکھا۔ تو جتنی باطل جماعتیں دنیا میں آئیں اور قیامت تک آئیں گی، سب اچھا ٹائٹل لگا کر آئیں گی، خوبصورت سائن بورڈ لگا کر آئیں گی، قرآن کے نام پر آئیں گی، حدیث کے نام پر آئیں گی، نماز کے نام پر آئیں گی، تلاوت کے نام پر آئیں گی، اس لیے کہ دنیا کا ہر مسلمان قرآن سے محبت کرتا ہے۔ جو قرآن سے محبت کرے گا وہ اہل قرآن کے قریب ہوگا، جو حدیث سے محبت کرے گا وہ اہل حدیث سے قریب ہو جائے گا، جو قرآن کی تلاوت سے محبت کرتا ہے وہ تلاوت کرنے والوں کے پاس چلا جائے گا، جو نماز سے محبت کرتا ہے وہ نماز کی تعلیم اور تحریک چلانے والوں کے قریب ہو جائے گا۔ ان کا مقصد نماز روزہ نہیں ہے، بلکہ نماز روزے کے پردے میں توحید رسالت کا مشن چلا رہے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے سینوں میں جو عظمت مصطفیٰ ہے، مسلمانوں کے سینوں میں جو ناموس رسالت ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے ختم اور یاد رکھیے یہ وہ جماعت ہے جو انگریزوں کے دور میں بنی۔ دارالعلوم دیوبند انگریزوں کے زمانے میں بنا اور باقاعدہ انگریزوں نے دارالعلوم دیوبند کو فنڈ مہیا کیا۔ جب دارالعلوم بن کے تیار ہو گیا تو انگریزوں کا بھیجا ہوا نمائندہ معائنے کے لیے گیا اور پلٹ کر آیا اور رپورٹ دیا کہ یہ مدرسہ انگریزی حکومت کے خلاف نہیں ہے بلکہ انگریزی حکومت کے معاون اور مددگار۔ اب آپ بتاؤ وہ مدرسہ جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ مدرسہ اللہ و رسول کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، توحید خالص کو دنیا میں پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے، بتاؤ توحید کا کام کرنے والوں کو وہ لوگ کیوں مدد دے رہے ہیں جو توحید کے قائل نہیں ہے بلکہ تثلیث کے قائل ہے؟ اللہ کو، مریم کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، ان تینوں کے مجموعے کو وہ خدا مانتے ہیں، جو خود تثلیث کے قائل ہیں وہ توحید کے علم برداروں کو فنڈ کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ انگریزوں کو معلوم ہے کہ بورڈ توحید کا لگا ہوا ہے، لیکن اس بورڈ کے اندر توحید رسالت کا مشن چھپا ہوا۔ یہ لوگوں کے دلوں سے عظمت مصطفیٰ کو نکالنا چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے ناموس رسالت کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے مولوی اشرف علی تھانوی جو دیوبندی جماعت کے بانی ہیں، جن کو یہ لوگ حکیم الامت کہتے ہیں، جن کے شاگرد مولوی الیاس قادھیلوی ہیں، جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی، جب ان کے مولویوں میں جھگڑا ہوا تو اس دن یہ بات کھلے کہ انگریزی حکومت ان کو 600 روپیہ ماہانہ، 600 روپیہ ماہانہ۔ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی جو جمعیت علماء اسلام کے صدر اور جمعیت العلماء کے صدر تھے اس وقت مولانا حسین احمد مدنی، ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا، میٹنگ بیٹھی تو لوگوں نے کہا مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی نے انگریزوں سے پیسہ لیا۔ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی کھڑے ہوئے میٹنگ میں اور انہوں نے کہا کہ اگر میں نے لیا ہے تو کیا برا کیا؟ ہمارے اور آپ کے اور پوری دیوبندی جماعت کے جو مسلم ثبوت پیشوا اور بزرگ ہیں مولانا اشرف علی تھانوی، ان کے بارے میں تو بابوسوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ 600 روپیہ ان کی ماہواری کتنی آتی ہے؟ 600 روپیہ ماہواری ان کی آتی ہے۔
اس زمانے میں 600 روپے کی ماہواری آتی تھی، آج کے دور میں تو وہ 600 روپیہ 6 لاکھ کے برابر۔ تو ان کے مولویوں کو بہت پہلے سے ماہواری آ رہی، اور کدھر سے وہ ماہواری آ رہی ہے یہ پتہ نہیں۔ تو ان کی جماعت کے علماء نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انگریزی حکومت 600 روپیہ ماہانہ ان کو دیتی تھی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ انگریز جو مسلمانوں کو توحید کا پاسدار سمجھنے کی وجہ سے پھانسیوں پر چڑھاتے تھے، وہ کیوں ان کو فنڈ مہیا کر رہا ہے؟ وہ انگریز جو توحید کے دشمن تھے، کتاب اللہ کے دشمن ہیں، حدیث رسول کے دشمن ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے جگہ جگہ اعلان فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ انگریز دارالعلوم دیوبند کو کیوں فنڈ مہیا کر رہے ہیں؟ ان کے علماء کو کیوں فنڈ مہیا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ توحید کے پردے میں چھپ کر وہی کام کر رہے ہیں جو کام ہم کرانا چاہتے ہیں۔ یہ کلمہ تو اسلام کا پڑھتے ہیں لیکن کام ہمارا۔ آپ بتائیے، یہ جماعت جو اپنے آپ کو توحید و رسالت کا علم بردار بتاتی ہے، یہ جماعت تحریک صلاۃ کے نام پر وجود میں آئی ہے، لیکن ان کا مقصد نماز پڑھوانا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد مسلمانوں کو دلوں سے عظمت مصطفیٰ کو نکالنا۔ اور یہ وہی جماعت ہے جس کی نشاندہی رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کی۔ ابھی مفتی شمیم صاحب نے وہ حدیث بیان کی، اس کا ایک حصہ رہ گیا، وہ میں بیان کر دے رہا۔ رسول پاک مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، جس میں صدیق اکبر بھی ہے، عمر ابن خطاب بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، علی مرتضیٰ بھی ہے، اور دیگر اکابر صحابہ۔ ایک شخص جو بظاہر بڑا متقی اور پرہیزگار نظر آیا اور پورے مجمع پہ نگاہ دوڑاتا، پورے مجمع پہ نگاہ ڈالتا ہے، اور پھر اس کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ تو ابھی آپ نے سنا کہ رسول پاک نے فرمایا کون اس کو قبول کر دے؟ صدیق اکبر نے کہا میں قبول کر دوں۔ گئے تو نماز پڑھ رہا، رکوع میں ہے، چلے آئے، یا اللہ ایک مسلمان کو میں قتل کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو اسے قتل کر دے؟ عمر ابن خطاب کھڑے ہوئے جن کی تلوار ہمیشہ دشمنان اسلام کے لیے بے نیام ہے۔ وہ گئے تو دیکھا کہ وہ رکوع میں ہے، کہا کہ یا اللہ میں کیسے ایسے مسلمان کو قتل کر دوں جو نماز پڑھ رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو اسے قتل کر دے؟ علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے، فاطمہ کھڑے ہوئے، داماد مصطفیٰ کھڑے ہوئے، جن کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نبی نے فرمایا اللہم اہد قلبہ، اے اللہ علی کے سینے کو روشن فرما۔ تو اللہ نے علی کے سینے کو اتنا روشن فرما دیا کہ علی کا سینہ علم نبی کا مدینہ بنا۔ علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں اسے قتل، نبی نے فرمایا ہاں تم قتل کر دو گے، جب پاؤ گے تب نہ قتل کرو گے۔ گئے تو وہ نماز پڑھ کر جا چکا تھا، واپس آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اسے چھوڑ دیا، اب اس کی نسل سے قیامت تک فتنے پیدا ہوتے رہیں گے، باقی گروہ وجود میں آتے رہیں گے، حتی یخرج آخرہم عن دجال، یہاں تک کہ آخری گروہ دجال کے ساتھ جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی اس کو کیوں قتل کروا؟ نبی نے کیوں فرمایا کہ کون اسے قتل کر دے گا؟ وہ تو کلمہ پڑھنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اس نے اپنے دل میں کیا عقیدہ چھپا کر رکھا ہے جس کی بنیاد پر نبی قتل کروانا چاہتے ہیں؟ تو شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس شخص نے مجمع پر نگاہ دوڑاتے ہوئے اپنے دل میں یہ کہا کہ اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی بھی عمل کے اعتبار سے مجھ سے بہتر نہیں ہے، میں ان میں سب سے بہتر ہوں۔ گویا اس نے نبی سے اپنے آپ کو عمل میں بہتر بتایا، صدیق سے اپنے آپ کو عمل میں بہتر بتایا، اس نے دل میں سوچا، لیکن وحی کے ذریعے نبی
کو اطلاع ہو گئی اور اللہ کے نبی نے فتویٰ صادر فرما دیا کہ جو عمل میں نبی پر اپنے آپ کو فضیلت دے وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کلمہ پڑھے, نمازیں پڑھے, وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ واجب القتل ہے. جو عقیدہ اس نے اپنے دل میں چھپا کر رکھا تھا اسی عقیدے کو تو مولوی قاسم نانوتوی نے تحریر الناس